बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, आज हमारे पास काफ़ी ख़बरें हैं और ख़ास तौर पे एक ख़बर हम देंगे कि ये तहरीक अदम एतमाद का मामला है, क्या ये किसी मंजिल की तरफ पहुंच पाएगा या फिर एक जो पहला राउंड हुआ है उस राउंड के नतीजे में तमाम फरीक़ैन किस नतीजे पे पहुंचे हैं, इस पे बात करेंगे। और अभी कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात की एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने, और उनकी मुलाकात हमारे रिपोर्टर के मुताबिक थी जनाब मोहसिन बेग केस के बारे में। एडवोकेट जनरल ने ब्रीफ़ किया और उनको बताया कि सोशल मीडिया और मीडिया पे जो चलने वाली ख़बरें हैं वो दुरुस्त नहीं, और एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब ने जल्दबाजी में फ़ैसला जारी किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल करेंगे बहुत जल्द। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं तनक़ीद बराए तामीर सुन के बहुत खुशी होती है, लेकिन कानून की नज़र में सब बराबर हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। और जब तक और जो हुक्मरान तनक़ीद अपने आप पे होने वाली को बर्दाश्त करते हैं, सुनते हैं और उसको पॉजिटिव लेते हैं, वो हुक्मरान हमेशा फलते फूलते हैं, और जो हुक्मरान ऐसा नहीं करते उनका जो है मामला काफ़ी ख़राब होता है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी हम भी यही कहेंगे कि तनक़ीद बराए तामीर को ज़रूर गौर से सुना करें और तनक़ीद जो होती है उसको खंदा पेशानी से कबूल किया करें। हो सकता है उस तनक़ीद में उस गुस्से में और जो कुछ भी उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया है उसमें बहुत सारे उनके लिए हिंट्स हों, उनके लिए इशारे हों, उनके लिए रहनुमाई हो कि उनके मुखालफिन कैसे सोच रहे हैं और वो काउंटर स्ट्रेटजी बना सकते हैं। लेकिन माजी में हमारे हुक्मरान ऐसे रहे हैं जिन्होंने ये काम नहीं किया, और अगर वज़ीर आज़म खान भी अपने सिर्फ चंद लोगों को छोड़ के सीजन लोगों की बात सुनेंगे तो मेरा ख्याल है कि इसका फ़ायदा होगा। चौधरी साहब, कल चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग है मोहसिन बेग केस की, और इसमें एडवोकेट जनरल ने शायद इसीलिए मुलाकात की, और थोड़ी देर पहले वफाकी वज़ीर मुराद सईद साहब उन्होंने बड़ी रीज़नेबल बात की और उन पर सवालात किए गए मोहसिन बेग केस के बारे में, क्योंकि वो मुद्दई हैं। उन्होंने कहा जी मेरा काम था एप्लीकेशन देना, मुझे दुख पहुंचा था, मेरे ख़िलाफ़ एक गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई, इल्ज़ामात आयद किए गए, मैंने एक एप्लीकेशन दी, अब इदारे का काम है कि वो उस एप्लीकेशन पे कैसे कार्रवाई करता है। यानी जो कुछ हुआ वो कहते हैं मिस हैंडलिंग हुई, उससे वो एक साइड पे वो कहते हैं ये सवाल मुझसे मत पूछें, ये उनसे पूछें जिन्होंने किया। शायद आज एडवोकेट जनरल ने भी प्राइम मिनिस्टर को यही ब्रीफ किया, क्योंकि कल मामलात काफ़ी मिस हैंडल हुए और दोनों तरफ से हुए, बल्कि तीनों तरफ से हुए, जिसकी वजह से ये चीज़ किसी और तरफ रुख इख्तियार कर गई। चौधरी साहब, नहीं, इसमें दो तीन पहलू है ना। एक तो एक सहाफ़ी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, और मैं वैसे आपको पता जब मीर शकील रहमान के ऊपर केस हुआ था और उसी दिन ही उस वक्त जो भी हुकूमत की तरफ से इतलात में आप भी मेरा हाल मौजूद थे उस वक्त, तो मैंने अपना नुक्ता नज़र दिया था। मैं किसी भी खा इकरार हसन हो या कोई और हो, सहाफ़ियों के जो कि अपने पेशा वाराना दयानतदारी से काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर हाथ डालने के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन जो कल के वाक़यात हैं वो सहाफ़त और मुराद सईद की एप्लीकेशन और उस पर मुकदमे का इंदराज और उसके ऊपर रेड और उसके रेड के नतीजे में गिरफ्तारी, वो तो अब पीछे रह गया। जब वहाँ जो मैदान जंग बनाया गया, फायरिंग की गई, इलाके को यरगमाल बनाया गया, अफसरों के आपने देखा है उसका जख्म देखा नहीं जाता, वो पुलिस वाले का FIA क्या है या पुलिस का था जिसको बट मारा है ना। जी 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 जी। और जो वाक़यात हैं इंतहाई अफसोसनाक बात है। हमने बड़े मुकदमे भुगते हैं, शाही किला भी देखा है, हवालाते भी, ये एक लंबी दास्तान है, पर ये इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, ये हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है। आपका ये मौक़िफ़ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है। अगर मोहसिन बेग जो बातें कर रहे थे, आप ये केस जो उन पर कराए कुछ नहीं,
اس سے بڑے بڑے الزامات انہوں نے پچھلے 2 مہینے میں لگائے ہیں. جی ہاں اگر ان کو دیکھیں تو بڑا درگزر کیا ہے حکومت نے، لیکن جو کل کے واقعات ہیں شرمناک حد تک اس میں نیچے لوگ گرے ہیں، اور اتنا نیچے نہیں جانا چاہیے تھا. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کی جی. وجہ بالکل ایسا اور ہی ہے. دوسری ایک آپ جی نے بڑی اچھی شرٹ پہنی ہوئی ہے، نیوی بلو ہے یہ. جی ہاں بالکل اس کو ایسا ہی کچھ کہتے ہیں. تو وہ یہ آپ کی شخصیت چمک رہی ہے، لیکن جب آپ تھوڑی دیر پہلے شروع میں بات کرتے کرتے آپ نے کہا کہ جی حکمرانوں کو تعمیری تنقید سننی چاہیے، اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اس سے یہ کرنا چاہیے، یہ تھا نا آپ کا موقف. جی ہاں تو میں اپنا ایک موقف دے دوں ذرا اگر اجازت ہو. بالکل آئیں سر آئیں. ایوب خان کے سب خلاف جب بھٹو مرحوم کی موومنٹ چل رہی تھی تو میں اس وقت اسٹوڈنٹ کے طور پر ادھر دھکے کھاتا رہا. یعنی ریلوے اسٹیشن سے اپنے گھر کافی 8-10 کلومیٹر، کیونکہ پیسے سے بھی گر گئے، زخمی ہو گئے. تو یہ اس سے شروع ہوا. ایوب خان، یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق، بے نظیر بھٹو، غلام اسحاق، نواز شریف، جی بالکل آگے آ جائیں، پرویز مشرف، اور آج تک ساروں کو نواز شریف، بے نظیر اور یوسف رضا گیلانی، پرویز اشرف، جی ہاں اور اس کے بعد شہباز شریف، نواز شریف، اور سب کے آج تک پہنچ جائے. آپ مجھے ایک حکمران بتا دیں جس نے تعمیری تنقید کو برداشت کیا ہو. کسی نے نہیں کیا چوہے صاحب. کسی کا دامن پھر بھی آپ کیا صاف باتیں نہیں کر ہے. رہے ہیں؟ کسی کا دامن بھی ہوائی صاف باتیں نہیں نہ ہے. کریں نا. پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کسی کا دامن صاف نہیں ہے. وہ آپ کا تو رویہ یہ ہے، جو شخص آپ کی مرضی کے خلاف، یہ میں نے آپ کو 68 67 سے آج تک کے واقعات سنائے ہیں. بالکل ایسا ہی. ہاں البتہ ایک ایکسپشن میں آپ کو بتا دوں. آج ہاں جی ضیاء الحق کو شہید ہوئے لمبا عرصہ ہو گیا، تو ہم نے کون سا ادھر بیٹھے رہنا ہے. ہاں جی ایک دن انہوں نے، میں نے کہا یہ جو آپ نے بیان دیا ہے کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے، تو آپ کو پتہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں لاہور میں؟ کہتے ہیں کیا، ہماری تو خیر پنجابی میں بات ہوتی. ہاں جی انہوں نے کہا کہ یہ کاروباری لوگ ہیں، یہ لوگوں کو ٹوکریاں دینے کے، بوریاں دینے کی نوٹوں کی، یا تحفے تحائف دینے کے، اور لوگوں کی وفاداریاں خریدنے کے، ان کو اس میں ملکہ حاصل ہے، فن ہے ان کا. تو یہ جو ضیاء الحق کا یعنی بیان آیا کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے، تو میں نے کہا آپ کو پتہ لاہور میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ضیاء الحق کو بھی کوئی 2-4-10 کروڑ کی ٹوکری دے دی ہے، اس کی وجہ سے ضیاء الحق نے یہ بیان دیا. As God above me, he said, people must be thinking in these terms. بالکل صحیح ہے. اور کوئی مجھے دکھائے نا، میں منہ پر کہتا ہوں کسی کے، اور اس کے بعد یعنی اس کا رویہ آپ دیکھ لیں. اگلی دفعہ انہوں نے اگر بلا لیا کسی نے بھی جن کے میں نے نام لیے ہے جو فوت ہو گئے، ان کے پاس تو ہم جائیں گے. جو سب یہ تمام حکمرانوں کا یار اب تک کا جو تجربہ ہے، تمام حکمرانوں کا یہی ہے، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ اپوزیشن میں بیٹھ کے میڈیا تنقید کر رہا ہوتا ہے، اور ان کی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے موقف میں ہمارے لیے بہت اچھا ہو رہا ہے، اب ہمارے اقتدار کے لیے راہیں ہموار ہو رہی ہیں، تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن وہی حکمران اچھا دوسرا بھی ایک پہلو ہے، اقتدار میں آتے ہیں. پہلو بھی ہے. جی 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 صابر شاکر صاحب، I hate all those people who tell lies on their own behalf or on behalf of their people around them or under them. جو سب اس میں یہ ہے کہ نہیں یہی مسئلہ ہے نا کہ جب فاروق لغاری مرحوم نے مجھے کہا کہ بھئی یہ زرداری صاحب کو جا کے ملو، ابھی میں ان کو فون کرتا ہوں، اور ان کو یار وہ ہاتھ تھوڑا رکھن ہونا. یہ دوسری دفعہ میں گیا تو وہ ایک BMW ابھی نمبر نہیں لگا تھا. جو صاحب ہمارے ساتھ ہیں چکر لگاتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نیاز اللہ نیازی صاحب. یہ بات آپ نے سننی ہے. میں آپ کو سنواتا ہوں، پہلے ذرا نیازی صاحب سے بات کر لیں. نیازی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
جی نیازی صاحب، پتہ چلا ہے کہ آپ وزیر اعظم سے مل کے آئے ہیں؟ جی آج ملاقات ہماری ہوئی ہے جی کیونکہ لیگل ٹیم سے ملاقات ہوتی رہتی ہے ہم اور آج ہمارے کیونکہ جتنے کیسز ہوتے ہیں ان کو ایز اے ٹیم ورک لیگل ٹیم ہم نے کرنا ہوتا ہے، تو وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو ہم نے رول آف لا کی موومنٹ چلائی ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آئین سے بالا تر کوئی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ چاہے وہ جس کمیونٹی سے ہو، چاہے وہ تو یہ ملاقات محسن بیگ کیس کے حوالے سے تھی؟ موسن بیگ کیس حوالے بھی تھی اور پھر ہم نے اور تو آپ کیسز نے بھی کیا بریف کیا اس میں پھر؟ کیونکہ کل سے جو کچھ ہو رہا ہے، آج مراد دیکھیں سعید جی، صاحب نے بھی یہی کہا ہے۔ کل ہم نے پیش ہونا ہے، وہاں موجود ہونا ہے، 2 پٹیشنز ہوئی ہیں کواشمنٹ کی جی ہاں جو چیف جسٹس کے پاس لگی ہیں دونوں، ہاں جی ایک جو اسلام آباد پولیس نے پرچہ دیا جو انہوں نے پولیس کے خلاف کارروائی کی تھی، جی محسن بیگ نے جو فائرنگ کی ہاں اور جی اس میں ایف آئی اے کے لوگوں کو زخمی کیا جی ہاں جو 10:30 بجے کرنس ہوئی، اور دوسری وہ جو ایف آئی اے نے جو لاہور سرکل نے پرچہ دیا، ان دونوں کے خلاف انہوں نے کل کواشمنٹ موو کی ہوئی ہے۔ تو آپ کا اور کیا اس میں پوائنٹ آف کل ویو ہے ہم اس میں؟ جی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہے، ہم اس میں وہاں پیش ہوں گے، ہم اور دوسرا جو جج صاحب کا آرڈر تھا، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج جی کا، ہاں وہ شاید آپ نے دیکھا ہوگا، جی ہاں بالکل دیکھا۔ وہ آرڈر جو ہے وہ 4:30 بجے تک آرڈر پینڈنگ رہا، ہم اور اس آرڈر میں جو جج صاحب کا مینڈیٹ تھا وہ تھا ٹوٹل یہ کہ انلیگل ڈیٹینشن کے بارے میں 491 سی آر پی سی، ہم تو 491 سی آر پی سی جج صاحب نے دیکھنا تھا کہ انلیگل ڈیٹینشن جب پولیس نے وہاں ایف ریفرنس آئی فائل آر کر رہی ہے کر اپنا دی۔ نیازی صاحب؟ جی ریفرنس فائل کر رہی ہے؟ ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ یہ جب جج صاحب نے آرڈر کیا تو 491 کا مینڈیٹ تو پورا ہو گیا، پھر اس نے ایک ایسی آبزرویشن دے دی ہمارے خلاف ایڈورس، اس جی کے لیے ہم جو میں کر رہا ہوں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اس کو ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ اس کے خلاف چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھیں کہ یہ ایک دن میں جو کاروائی ہوئی ہے یہ پوری ٹوٹلی یہ رکھتی ہے کہ یہ تعصب پہ ہے، کیونکہ یہ جج کا مینڈیٹ نہیں یہ تھا، ریفرنس فائل کرنے کا فیصلہ کس کا ہے؟ اس میٹنگ میں ہوا؟ یہ ایڈیشنل نہیں، ہاں میٹنگ میں یہ ہے کہ آپ اس کو ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ دیکھیں، وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر جج نے ایسی آبزرویشن دی ہے تو یہ آبزرویشن کیوں دی ہے، اور اس میٹنگ میں اور کون کون سے تھے نیازی صاحب؟ یہ مجھے اس میٹنگ میں کون کون لوگ شامل تھے؟ انفارمیشن بھی تھے، پرائم منسٹر بھی تھے کہ یہ اگر آپ یہ آبزرویشن ایسی ہے تو اس آبزرویشن کو آپ دیکھیں اور اس کے خلاف کارروائی کریں۔ وزیر اعظم کے ساتھ اور کون تھے؟ وزیر اطلاعات تھے فواد چوہدری صاحب؟ وزیر اطلاعات بھی تھے، ہمارے لا منسٹر بھی تھے، ہمارے جو دوسرے ہیں ایف آئی اے کے ہیڈ، ڈی جی پولیس کے سارے موجود تھے۔ ثناء اللہ عباسی صاحب بھی تھے؟ جی ٹھیک ہے، تو اس میں پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ریفرنس فائل کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ ان کا یہ مینڈیٹ جو تھا، یہ مینڈیٹ انہوں نے کہا کہ یہ ایڈوکیٹ جنرل دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہلو تو نیازی صاحب جی جلدی کیا جلدی دکھائی گئی ہے؟ کیونکہ وہ بیلف، وہ کہتے ہیں کہ بیلف بھیجا، بیلف کو ایکسیس نہیں دی گئی، پھر 3 دفعہ ہیئرنگ سسپینڈ کی گئی اور انتظار کیا گیا اور وہ ادھر نہیں لے کے آئے، پھر اس دوران ایک اور مقدمہ درج کیا گیا، پھر اس کو انسداد دہشت گردی کی عدالت لے کے جا کے ریمانڈ لیا گیا، اس کے باوجود وہ انتظار کرتے رہے، پھر وہ لے کے آئے۔ جی آپ نے ایف آئی آر دیکھی، ایف آئی آر میں اگر آپ پولیس کی ایف آئی آر پڑھیں تو پولیس جو ہے اس علاقے کی وہ ایز اے محافظ وہ کام کرتی، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں وائرلیس پہ ایک اکرنس کی اطلاع ہوئی ہے، تو وہ جج صاحب کو بتا رہے ہیں کہ اس وائرلیس پہ اکرنس کی اطلاع ہوئی ہے، یہ ایف آئی آر کا پرچہ پہلے کا ہے، 10:30 بجے وہاں موقع پہ گئے ہیں، 12 بجے ایف آئی آر ہوئی ہے، تو انہوں نے سر لاہور کا سر ایڈوکیٹ جنرل صاحب، نیازی صاحب، یہ مقدمہ ہوا لاہور میں درج، جی ٹھیک ہے، اور آج ابھی تھوڑی دیر پہلے وفاقی وزیر مراد سعید صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میرا کام تھا اپلیکیشن دینا اور ادارے کا کام تھا اس پہ عمل کرنا، اب اس کے بعد کیسے ہینڈل کیا کیسے نہیں کیا اس کا ذمہ دار وہ کہتے ہیں نہ میں ہوں نہ مجھ سے سوال کیا جائے۔ جی کل فواد چوہدری صاحب سے ہم نے پوچھا، انہوں نے کہا بھئی یہ ذاتی معاملہ ہے، پرسنل ایشوز ہیں۔ میں اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کون سی کوئی مسٹیک ہو گئی ہے کہ اگر ایک ایف آئی آر درج ہونے کے بعد بھی پولیس نے ایکشن کیا ہے نا۔ سر ایف آئی اے کی اسلام آباد سنیں، جج صاحب لکھتے ہیں کہ جج صاحب نے ایک مقدمے میں اس طرح جلدی کیوں ہوا ہے، اگر ایک آپ کے پاس ساری چیز جہاں بھی ٹیم ہے آپ کے پاس ایف آئی اے کی۔ سر سنیں میری بات نیازی صاحب، جی ترتیب سے چلتے ہیں۔ وہ ظفر اقبال صاحب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج،
انہوں نے لکھا ہے کہ 9 بجے FIR درج ہوتی ہے اور لاہور میں ہوتی ہے، اور وہ ٹیم یہاں پہ نہیں تھی FIA لاہور کی، ویڈیو میں نظر نہیں آ رہی تھی 9:30 بجے، جس نے ریڈ کیا وہ کوئی اور لوگ تھے، یہ لکھا ہے انہوں نے۔ اچھا، وہ اور لوگ کون؟ جج صاحب نے ایسی چیزیں پریزمپشن پہ کیسے لکھ دی کہ وہ اور تھے؟ جج صاحب کا جو 491 میں مینڈیٹ ہے نا، 491 یہ کہتا ہے انلیگل ڈیٹینشن، ٹھیک ہے، اس نے انلیگل ڈیٹینشن میں بیلف مقرر کر دیا سارا کچھ۔ پولیس نے وہاں جج صاحب کو FIR پروڈیوس کر دی اور جج صاحب نے لکھا ہے کہ اب میری جوریسڈکشن ختم ہے، یہ ATS میں کورٹ جائے۔ اب یہ ختم ہو گیا۔ اب جج صاحب کو جو فردر پیرا نمبر 4 میں جا کے اور 5 میں لکھتے ہیں کہ ان کے خلاف یہ کرو، جج صاحب لکھتے ہیں کہ میں ڈائریکشن دیتا ہوں کہ اس کے خلاف اگر اپلیکیشن ہے پینڈنگ تو ان کے خلاف موسم تو جج صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے؟ جج صاحب کے پاس 491 میں یہ اختیار نہیں ہے۔ 491 میں یہی تو بار بار آپ کو 491 انلیگل ڈیٹینشن تو یہ کس فورم پہ ریفرنس فائل کیا جائے گا؟ نہیں، وہ آبزرویشن جو ہے کہ یہ آبزرویشن 491 میں پیرا نمبر 4 میں کہ یہ لوگ کون تھے، یہ پولیس کے خلاف یہ کاروائی کی جائے، اور یہ ڈائریکشن دیتا ہوں کہ اگر اس کی کوئی اپلیکیشن پینڈنگ ہے، یہ تو 22 کی اپلیکیشن ہوتی تو پھر تو تھا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جو ریفرنس فائل کیا جائے گا، اگر وہ جسٹس آف پیس کے طور پہ کام کر رہا ہوتا نا پھر تھا، وہ جسٹس آف پیس میں اپلیکیشن ہوتی ہے۔ جی چوئی صاحب، ذرا چوئی صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی چوئی صاحب۔ جی 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 نیازی صاحب، آپ یہ بات ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ایک صدر کے بارے میں آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ، یعنی کوئی چیز اور چل رہی ہے، بیچ میں ان کو ماں کی گالی لکھ دی گئی جی انفارچونیٹلی، بندہ پکڑا گیا، سزا ہو گئی، انہوں نے اسی وقت آرڈر کر دیا کہ اس کو رہا کر دو، اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے اسٹیٹ کا پاکستان کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ آج کوئی وزیر اعظم نے حکم دیا ہے کہ بھئی یہ صحافی ہے، اس نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ ٹھیک تو نہیں ہے، لیکن وہ ذاتی کیس ہے، وہ اس کو واپس کریں، لیکن جو یہ اسٹیٹ کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں اور لوگوں پر تشدد کیا ہے، وہ تو لیٹ دی لا پروسیڈ اگینسٹ ہم اور آل ادرس۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یہی بات ہے۔ انہوں نے آپ یہی کیا کہا بتائیں ہے کہ کہ وزیر اگر اعظم جس نے بندے نے ایسی کوئی اسٹیٹ کے خلاف ڈائریکشن دی ہے، دہشت گردی اگر کی نہیں ہے، بھی اس نے دی تو ان کو ہتھیار ایڈوائز اٹھائے کریں۔ ہیں، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر قانون سے بالا تر، وہ تو ہر بندہ، ہماری تو مشن ہی یہی قانون سے بالا تر، کوئی نو ون از ابو دی لا۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ذاتی انتقام یا ذاتی بدلہ نہ لیا جائے؟ انتقام کی بات نہیں کی، اس نے کوئی ذاتی انتقام کی بات نہیں، اس نے یہ کہا کہ جو چوئی صاحب ہمارا مشن ہے رول آف لا، آئین قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے۔ ایک بندے کے خلاف ایک FIR درج ہوئی ہے اور وہ FIR ہم نے نیچے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کو انلیگل ڈیٹینشن میں پروڈیوس بھی کر دی ہے کہ یہ FIR میں اس کو کیا ہے، تو اس FIR میں اگر وہاں پولیس کے لوگ جاتے ہیں یا FIA کے جاتے ہیں تو اس کو کون سا اختیار ہے اس کو ایکیوز کو کہ وہ ان پہ فائرنگ شروع کر دے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ بتائیے نیازی صاحب، 1 2 3 کر کے آپ کا لائحہ عمل کیا ہے آج کی میٹنگ کے بعد، اور اس مقدمے کو آپ کس طرف لے کے جائیں گے فائنلی؟ دیکھیں جی، ہمارا سب سے پہلی آپ ڈیفینسو نہیں ہو گئے ہوئے؟ جی ہیلو، آپ ڈیفینسو نہیں ہو گئے ہوئے نیازی صاحب؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا نہ ہم کوئی اوفینسو ہیں، رول آف لا کی بات کر رہے ہیں جی، کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہم آج سے نہیں، شاید میرا تعارف آپ سے بعد میں ہوا ہے، ہم شروع سے اسی موومنٹ میں لڑ رہے ہیں، خان صاحب بھی اس موومنٹ کا حصہ تھے، اور آئین سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ایک FIR ہوتی ہے اور ایک بندہ دہشت گردی ہوتا ہے، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی ہو، تو کیا اسٹیٹ اس کے خلاف بیٹھ جائے گی؟ تو سر وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ کل آپ کا کیا ہوگا؟ سیشن جج نے تو آپ کا وہ اٹھا کے باہر پھینک دیا نا۔ اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ہمارا ابھی انہوں نے، ہمارا لائحہ عمل یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کواشمنٹ دائر کی ہیں دونوں FIR کے خلاف۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ چیف جسٹس کے پاس لگی ہیں، صحیح، آج دائر ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، صبح کے لیے فکس ہوئی ہیں، ابھی ہمیں نوٹس نہیں ہوا، کل ہم وہاں موجود ہوں گے، اگر ہمیں وہاں نوٹس کر کے پوچھا جاتا ہے تو ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ اکرنس جو ہے اس کے بارے میں کہ اس میں پولیس والے لوگ زخمی ہو رہے ہیں، اس میں عام سامنے سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلحہ چلایا جا رہا ہے،
اور اسی ہائی کورٹ پہ حملہ ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، جو جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، ان کے اوپر 780 لگی ہے. تو کیا ایک بندہ اسٹیٹ کے اوپر، وہ بھی اسٹیٹ ہی ہے، ہائی کورٹ بھی اسٹیٹ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو 780 ٹھیک ہے، انہوں نے اٹریکٹ کرتی ہے اس پہ. تو انہوں نے جا کے جو سارا کچھ کیا ہے وہ ساری چیزیں ہم بتائیں گے، ہم اپنی تیاری میں جائیں گے. تو کل اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ اس جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 780 لگائی تھی وکلا پہ، آپ اس کو بھی کہیں گے کہ یہ جائز تھی اور اسی کے اکارڈنگلی آگے بڑھا جائے؟ نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ اگر ہائی کورٹ اسلام آباد نے وکلا پہ 780 لگی، اسی بیس پہ لگی ہے نا، ہم نے جائز تو نہیں کہا، اسی بیس پہ لگی کہ اسٹیٹ پہ حملہ کیا ہے، تو یہ تو اس میں تو اسلحہ بھی استعمال ہوا ہے، اس میں تو لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. تو کیا قانون تو ہر کسی کے لیے برابر ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اب تک جو شواہد آپ کو ملے ہیں نیازی صاحب، اب تک جو آپ کو پروسیکیوشن کی طرف سے یعنی کہ تحقیقاتی ٹیم نے اب تک آپ کے ساتھ جو انفارمیشن شیئر کی ہیں مقدمے کی تیاری کے لیے، وہ کیا کیا ہیں؟ کس کی ذرا ریپیٹ کریں گے؟ میں نے کہا کل آپ نے اپیئر ہونا ہے کورٹ میں، جی، اور اس سے پہلے آپ کو ایف آئی اے نے اور پولیس نے کیا بریف کیا ہے کہ یہ سارے واقعات کیسے ہوئے؟ وہ سارے واقعات اچھا میں اور بھی یہ بھی ایڈ کر لیں صابر صاحب، جی سر. ہماری پولیس نے بھی مجھے بریف بنا کے دے دیا ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ پولیس نے تو کہا کہ جی ہمیں اکرنس کی اطلاع ہوئی اور ہم نے بطور پولیس وہاں موقع پہ جانا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو ان کی تو ایف آئی آر جو محسن بیگ کی جو مراد سعید صاحب کے کنٹینٹس ہیں وہ تو آپ نے دیکھ لی ہیں ایف آئی آر ساری، ٹھیک ہے نا؟ جی سر صاحب، یہ باہر تو فائرنگ کر رہے ہیں وہ، اور بندے کو بھی وہ انہوں نے مارا ہے اور وہ شدید زخم ہوا ہے ان کے ماتھے پر، وہ تو ہم سارے انہوں نے دیکھ لیا ہے. واقعات جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ گئی ہے ٹیم، ان کو خواتین کو اور مردوں کو، ایف آئی اے والوں کو ان لوگوں نے اپنے گھر پر پہلے یرغمال بنایا، ان کو زد و کوب کیا ان کے ساتھ، اور وہاں فائرنگ کی گئی اندھا دھند، اور پھر جب وہ اوور پاور کر لیا انہوں نے، جب وہ جا رہے تھے تو پھر اور مارا. تو آپ کے پاس ابھی تک اس کے لیے بڑا خوبصورت جواب ہے. کیا کچھ سامنے آیا ہے؟ یہ صابر شاکر صاحب یہ پوچھ رہے ہیں. جو انہوں نے ریٹ پٹیشن دائر کی ہے نا کویشمنٹ کی سردار لطیف خان کھوسہ صاحب نے، اس کے کنٹینٹ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے خود اس وقوع کو بنایا ہے کہ خود جا کے انہوں نے فائرنگ کی ہے. یہ خود کہتے ہیں کہ جی میرے گارڈ سے میرے بارے میں پوچھا اور باہر کوئی لڑائی ہم نے سنی تو ہم باہر نکل کے ہم نے فائرنگ شروع کر دی. تو اٹ مینس کہ وہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں، انہوں نے تو گارڈ سے جا کے پوچھا ہے، تو یہ خود ہی اس کو ساری چیزیں تھی کہ اس نے خود جا کے اگریسو ہو کے فائرنگ شروع کر دی. انہوں نے یہ تو بتانا تھا نا کہ ہم اس کے خلاف پرچہ اور ہم ایف آئی اے سے آئے ہیں. وہ جو آپ کنٹینٹس آف دا ریٹ دیکھ لینا، ریٹ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سارے اکرنس ان کی طرف سے سارا کچھ ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ جنرل نیازی صاحب، بتا رہے تھے کہ کل ان کا لاہ عمل کیا ہوگا. چوئی صاحب، اس کا مطلب ہے جی معاملہ آگے بڑھے گا اور گورنمنٹ جو ہے وہ ایگریسولی اس معاملے کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ تھا محترمہ مریم صفدر صاحبہ کا، اور نیب کے پروسیکیوٹر تبدیل ہو چکے ہیں، یعنی اس مقدمے کے پروسیکیوٹر اظہر صدیق صاحب نئے پلیئر اتارے گئے ہیں. اور آج اظہر صدیق صاحب نے کیا کہا وہ سنیے. ہم بتائیں گے کہ ریلیونٹ ریکارڈ کیا ہے کہ یہ وہ کیس ہے جس میں 126 دن سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی. سپریم کورٹ کے اندر نومبر 2016 کے اندر مریم نواز نے، حسن نواز اور حسین نواز نے باقاعدہ پراپرٹیز کی ڈیٹیل فائل کی. ویلیویشن ان کے اپنے ہاتھ کی موجود ہے. جے آئی ٹی بنی 60 دنوں کی، اس وقت بھی کوئی ریکارڈ یا ڈاکومنٹ کوئی بھی نہیں پیش کر سکے. اس کیس کے اندر آپ کو ثابت کریں گے ہم کہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے. میرے پاس نامینیشن پیپر بھی ہیں 1996 کے کہ جس میں 427 روپے انکم ٹیکس نواز شریف نے دیا تھا. اس کے علاوہ میاں محمد شریف صاحب جو یہ کہتے تھے کہ جناب وہ جدی پشتی امیر ہیں، میرے پاس رپورٹڈ ججمنٹ ہے کہ اس کے اندر 88-89 کے اندر میاں شریف صاحب نے 9,36,311 روپے آمدن ہے. مریم صفدر صاحبہ نے کیا جواب دیا وہ بھی سن لیں. مجھے کوئی ڈیلے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ میرا کیس سکہ بند ہے، ماشاءاللہ ایئر ٹائٹ ہے. مجھے تو بلکہ جلد انصاف کی ضرورت ہے جس کے لیے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں.
चौधरी साहब, सिक्का बंद, एयर टाइट, दूसरी जाए वो कहते हैं मेरे पास बहुत कुछ है, तो क्या अदलिया कोर्ट रूम में भी नहीं अभी वो केस का तो बता दिया ना मोहम्मद अजहर सदीक ने जी कि ये शेड्यूल 2 के तहत इनको वहां सजा हुई है। ठीक है, और मेन मुलजम जो है वो अदालत से जमानत खारिज जो अब यानी वो सारा होके मफरूर हैं, और उनका केस जो है जब तक वो पेश नहीं होते उसके बाद भी अगर वो दरख्वास्त देंगे तो फिर वो चलेगा या नहीं चलेगा। इस वक्त तक मेरा ख्याल है नवाज शरीफ के हद तक तो यानी सजा जो फाइनलिटी इख्तियार कर चुकी है, तो सही। वो मेन एक्यूज तो है नहीं है, और ये अपने आप को रोज बरी कर रहे थे। आज इनको थोड़ा सा अपनी मेडिसिन जो बाहर आके वो बयान जारी करते थे ना, आज भी उन्होंने बड़ी मुल्की मुफादात के एतबार से इंतहाई गलत बातें की है। वजीर आजम हाउस में बंद कर दो वजीर आजम को, उनको बाहर ना जाने दो। जिस बंदे का पूरी दुनिया में एक बड़ा इमेज है, एक बड़ा स्टेट्समैन और एक बड़ा यानी खुले दिल दिमाग वाला पॉलिटिशियन समझा जाता है, और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है इस वक्त, लोग उनसे यानी वज़राए आज़म सदूर, उनकी फैमिली, उनके साथ सेल्फियां लेना और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाना फख्र समझते हैं। उनको ये कहते हैं कि बंद कर दो, और जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक यानी डाके चोरी के अलावा झूठ, फ्रॉड, फ्रेब, यानी गलत बयानी, गलत डॉक्यूमेंट देने के इल्जामात हैं, उनको खुला छोड़ दो। गलियां हो जाए सुनिया विद चोर डाकू फिरन, दिस इज व्हाट शी वांट। चलें आपको और कोई उनको पूछता नहीं है, चौधरी साहब सरबत दे के आके चले जाते हैं। चौधरी साहब कोई आगे मुकाबला है इमरान खान और इनका, मुझे आप बता दें। बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है। तो मसला यही है, आगे ज़रा बढ़ते हैं। तहरीक अदम एतमाद के गुब्बारे से आहिस्ता आहिस्ता हवा निकल रही है, और मेरा ख्याल है कि जो फर्स्ट राउंड इनका हुआ है उसमें कोई कामयाबी नहीं हो सकी, और फिल वक्त किसी एक नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं हो सका। और आइंदा जो मेरे पास इत्तलात हैं, आइंदा कुछ दिनों में चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी, और ठंड प्रोग्राम शुरू होने वाला है। अब ज़रा सुनिए तहरीक अदम एतमाद पे क्या क्या खेला जा रहा है। मरियम सफदर साहबा को सुनिए। उम्मीद है कि कामयाबी होगी, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त अपनी लास्ट लेग्स में, ये एक ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए। तहरीक एतमाद ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब कैसे कह रहे हैं? वो कहते हैं कि मुलाकातें वैसे नहीं हो रही। सुनाइए जी। क्या चौधरी साहबान के घर पीपल्स पार्टी या PMLN जो है वो बगैर पूछे चलेगी? तीमारदारी का जो एक सिलसिला है, तो वहाँ पे क्या जरूरत थी परवेज इलाही साहब को बैठने की? परवेज इलाही साहब ना बैठते वहाँ पे, और क्या वहाँ पे सिर्फ तीमारदारी के अलावा कोई बातें नहीं हुई? और वो जो बातें हुई हैं तो वो कोई बता सकता है। और इसी तरह से जो तरीन ग्रुप का हो रहा है खाना, वो सिर्फ खाना खाने के लिए हो रहा है। जनाब तलाल चौधरी साहब, 2 दर्जन लोगों का एक ग्रुप है जिसमें तरीन ग्रुप भी शामिल है, जो सिर्फ डिमांड करते हैं कि हमें नून लीग में अगले इलेक्शन में एडजस्ट कर लिया जाए, और वो फैसला भी हमारे पार्टी जो है वो वक्त पर करेगी। यकीन से मैंने आपको कहा, खुली डेट दी है 15 दिन, फरवरी के अंदर इंशाल्लाह ताला आपको नजर आ जाएगा कि ये जा रहे हैं। फरवरी में जी वो कहते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर, 15 तारीख को ये बात कर रहे थे, और 13 दिन बाकी हैं इस महीने के, और वो चैलेंज कर रहे थे। खुर्रम दस्तगीर साहब क्या कहते हैं? तहरीक अदम एतमाद ये फाइल ही तब होगी जब अल्लाह ताला के करम से हमें ये उम्मीद होगी कि हम इसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब होंगे। जैसे यकीन हो गया, नंबर पूरे हो जाएंगे, एतमाद में ले आएंगे, तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। राना सनाउल्लाह साहब, तलाल चौधरी साहब 2 दर्जन का कह रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लोगों को इस बारे में मालूम है। वो लोग अंडर ओथ हैं। जो स्ट्रेटजी है जिसके तहत इस चीज को फाइनल करके उसके बाद आगे चलना है, अगर वो इस तरह से डिस्कस होने लगी तो फिर ये कुछ नहीं हो सकेगा। मियां शहबाज शरीफ साहब को पूरी तरह से मालूम है इन चीजों का। ये अब फरवरी मार्च में जो है ये कुछ ना कुछ होने वाला है, और ये होगा। फरवरी मार्च में कुछ ना कुछ होगा, होने वाला है। 5 लोग चौधरी साहब उन्होंने कही हैं, वो 5 लोग हैं। नंबर 1 आसिफ अली जरदारी साहब,
नंबर 2 शहबाज शरीफ साहब, नंबर 3 नवाज शरीफ साहब, नंबर 4 जहांगीर तरीन साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब। और कौन हो सकता है चौधरी साहब अगला बंदा? चौधरी परवेज इलाही यार सादिक नहीं, चौधरी परवेज इलाही साहब। अपोजिशन के 5 लोग हैं। नहीं, वो कहता है जो टीम वर्किंग कर रही है। ठीक है, तो ये 5 लोग वो कहते हैं जी इनको पता है, वो अंडर ओथ हैं, वो किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे, बाहर स्ट्रेटेजी नहीं बताएंगे। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब JUI फे के सेनेटर हैं, सीनियर कानूनदान हैं और बड़े ही सीजनड हैं, वो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। सुनाइए जी। मुझे नहीं लगता कि बहुत देर लगेगी इस इत्मीनान के आने में। इसी महीने की शायद आखिर में, ज्यादा से ज्यादा मार्च के शुरू में जा सकता है, इससे आगे नहीं जाएगी। ये मुमकिन होगा कि एक तरफ लॉन्ग मार्च चल रहा हो और एक तरफ जो ना ये अदम इत्मीनान की तहरीक टेबल हो जाए। और अगर ये टेबल हो गई तो गवर्नमेंट के लिए 2 जगह पे शायद मुकाबला करना मुमकिन नहीं रहेगा, डाइवर्ट हो जाएगा सारा कुछ उनके पार्ट पे। अब जो अगली बात कर रहे हैं जी कामरान मुर्तज़ा था, वो बड़ी वाक़तन अगर स्ट्रेटेजी ऐसी है, वो कहते हैं कि 3 अदम एतमाद आएंगी, तहरीक अदम एतमाद 3 जगहों पे होंगी। नंबर 1 पंजाब में वज़ीर आला के ख़िलाफ़, नंबर 2 मरकज़ में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और तीसरी स्पीकर के ख़िलाफ़। ये 3 और उसमें ऐड करना हो तो डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी कर देंगे। और ये बैक वक्त सारी जो हैं तहरीक अदम एतमाद, और मेरी इत्तला है वो अभी भी यही है कि इन्होंने तैयार करके रखी हुई हैं, दस्तखत वक्त पूरे किए हुए हैं, जो एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की हुई है। लेकिन असल गेम है नंबर्स गेम और टाइमिंग, वो अभी तक मामला हमारी इत्तला के मुताबिक सेट नहीं हुए। तो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब सुनाइए जी क्या कह रहे हैं। एक दफा तो अदम एतमाद तो कामयाब हो जाएगी, तो उसमें एक बात जो मुमकिना बात होगी, उसके बाद रेफरेंस किसने भेजना होता है डिफेक्शन का? स्पीकर साहब ने भिजवाना होता है। तो आप उसके साथ स्पीकर के खिलाफ भी ले आइए। अगर आपको ये डर है कि स्पीकर के बाद जो है ना वो डिप्टी स्पीकर एक्ट ना करे उस तरह से, तो आप उसके खिलाफ भी ले आइए, दोनों के खिलाफ इकट्ठा ले आइए। अगर आपके पास नंबर है तो 3 आदमी इकट्ठे जो ना चलते करिए ना। उसके बाद स्पीकर भी आपका होगा, डिप्टी स्पीकर भी होगा। अगर डिफेक्शन होगी भी तो वो डिफेक्शन इनफैक्ट जब रेफरेंस नहीं भिजवाया जाएगा इलेक्शन कमीशन को, तो डिफेक्शन जो है ना वो एक्चुअली और फैक्चुअली जो है ना वो नहीं होगा। अब ये जो सब डिफेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो डिफेक्शन तो PTI के मेंबर्स के खिलाफ ही जाएगा ना। अगर हुकूमती जमात के लोग करते हैं, फ्लोर क्रॉस करते हैं, तो वो कहते हैं उसका बंदोबस्त हमने ये किया है कि फौरी तौर पे फिर हम अगली तहरीक अदम एतमाद पेश कर देंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वो कार्रवाई को आगे बढ़ा ही नहीं सकेंगे। तो आपको दिल लगती है ये बात? बाल हनूज यानी मैं तो ये समझता हूँ उनका राइट है आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, अगर उनके पास लोग हैं तो वो जाएं और अदम एतमाद पेश करें। लेकिन 3 साल और 7-8 महीनों में कितनी दफ़ा इन्होंने तारीखें दी हैं कि हम कल हुकूमत हटा रहे हैं, परसों हटा रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 1 इंच भी उनमें इनको कामयाबी नहीं हुई। बिल्कुल। अगर नाकामी हुई है तो वो ये है कि हुकूमत उस तरह आवाम की नज़र में डिलीवर नहीं कर सकी जो कि लोगों को तवक्कुआत है, और अभी भी तवक्कुआत हैं। इस वजह से आज ही PTI के साहब सैयद यूसुफ गिलानी साहब नहीं है, वो आप वाली बात कर रहे हैं। आप उस दिन का बार बार जिक्र करते हैं। गिलानी साहब कहते हैं हम सरप्राइज देंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे सेनेट के इलेक्शन में दिया था। सुनाइए जी। लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। PDM अवाम के साथ है, हम भी अवाम के साथ हैं। एक कॉमन एजेंडा पे सब इकट्ठे हैं, इनका जाना ज़रूरी है। मैं सेनेट से लड़ा था इलेक्शन, उस वक्त ये सारे यही कहा करते थे कि हार जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मेरे 16 लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिफेक्ट किया। उनके लॉयर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बयान दिया है कि वो, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि उन 16 लोगों के नाम ले आए। इसी बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं ज़ुबैर साहब मुस्लिम लीग नवाज। ये पहली दफ़ा फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट है हम कंबाइंड अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को गिराने के लिए। इससे पहले एक एफर्ट की गई थी और वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जब सेनेट का इलेक्शन था
اور وہ سیریس ایفرٹ بھی اپوزیشن ہی کی جیت میں رزلٹ اس کا آیا تھا. تو سیریس ایفرٹ جب ہوگا تو اس کے نتائج بالکل مختلف آئیں گے. یہ آپ نے سن لیا جی. اب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بتائیں گے کہ معاملہ کہاں پہ پھنسا ہوا ہے. ویلکم بیک ناظرین. بات کو ذرا تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد سچویشن کیا ہوگی, کیا اسٹریٹجی ہے, ان کی پلاننگ کیا ہے تحریک عدم اعتماد کے سلسلے میں, سنائیے جی. حکومت کو چلتا کر کے کوئکسٹ پاسبل ٹائم میں جو چند ہفتے یا 1-2-4 مہینے ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں, تو اس میں الیکٹورل ریفارمز کر کے جو انہوں نے قانون خراب کیا ہے اس کو درست کر کے فوری طور پہ آزادانہ انتخاب مسئلے کا حل ہے. یہ تھے قاہرہ صاحب جو کہ کہہ رہے تھے یہ پیپلز پارٹی کا بہت پرانا موقف ہے کہ فوری الیکشن نہ ہو, فوری اسمبلیاں ڈیزالو نہ ہو, ضروری قانون سازی کی جائے. یہی وہ نقطہ ہے جہاں پہ ذرا معاملات ان کے پھنسے ہوئے ہیں دو بڑی جماعتوں کے درمیان. شاہد خاقان عباسی صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیں. لو کانفیڈنس کے بعد عوام کے پاس جانا پڑے گا. یہ حکومت گراتے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. عدم اعتماد ہوگا, اس کے بعد اگر آپ حکومت نہ بنائیں تو اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے. اب پرابلم یہ پیدا ہوگا کہ آپ کے پاس نہ لیڈر آف دا ہاؤس ہے نہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, تو یہ ایک تشریح کرنی پڑے گی آئین کی, اور وہ آسان ہے اور وہ کورٹ آپ کو کر دے گا. کورٹ ہی اپوائنٹ کر دے گا ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ. تو یہ ہے وہ چیز جی جہاں پہ مسئلہ خراب ہے. پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں کسی قسم کا آئینی بحران نہیں چاہتی. وہ چاہتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد ہو تو پھر عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا جائے. خورشید شاہ صاحب نے یہ بتایا, سنائیے جی. ہم چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے جو حکومت ہے وہ اپنا ٹائم پورا کرے, مگر ان ہاؤس چینج کیا جائے, ووٹ آف نو کانفیڈنٹ بلا شک کیا جائے, مگر بلا شک کی حکومت اپنے 5 سال پورے کرے. جب پہلے عمران چلا جائے گا تو اسپیکر کے لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ہیں وہ چیزیں جی جو کہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ مسلم لیگ نواز کی ابھی بھی تھوڑی سی وہ ہے, ان کی اسٹریٹجی ذرا ہڈن ہے. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ تحریک عدم اعتماد ہو جائے, اس کے بعد میجورٹی کسی کے پاس نہیں ہوگی, ہم سپورٹ نہیں کریں گے کسی ممبر کو, کوئی نیا لیڈر آف دی ہاؤس 51% ووٹ نہیں لے سکے گا, خود بخود اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی اور ایک کرائسس پیدا ہو جائے گا, اور پھر معاملہ چلے جائے گا کورٹ کی طرف, اور پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی. تو اس طرح کا بحران پیپلز پارٹی نہیں چاہتی. اب جہانگیر ترین صاحب کیا کہتے ہیں, پہلے ان کو سن لیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ عمل جاری رہے گا اور عن قریب پھر انشاءاللہ ہم لوگ اکٹھے ہوں گے اور آئندہ جس طرح کے حالات ہوں گے اس کے حساب سے اپنا فیصلہ کریں. ہمارے سے تمام لوگوں کے رابطے ہیں, ہمارے تمام لوگوں کے رابطے. آخری شاٹ جی جہانگیر ترین صاحب کا سنائیے جو آج کا ہے. تحریک عدم اعتماد آئی تو پھر کس کا ساتھ دیں گے؟ سر آج ٹاپ کر لیتے ہیں, سر ٹاپ کر لیں. سر اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو آپ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے یا کسی کا ساتھ نہیں دیں گے؟ یہ آپ نے دیکھا جی چوائس صاحب, امپورٹنٹ بات کہ جہانگیر ترین صاحب نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ انہوں نے نہیں بتایا, ڈرائیور معصومیت سے بتا گیا کہ ہم ایبسنٹ رہیں گے, غیر حاضر رہیں گے ایوان سے, کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.